یاد رحمت اللہ، پہلے میں قاعدے کی بات آپ کو بتا لوں، شروع سے ہی آپ کی آنکھیں کھل جائیں اس موضوع پر، وہ یہ کہ کسی فعل کو آقا علیہ السلام کی گستاخی تصور کرنا، اس کے لیے پہلی بات لازم ہے کہ وہ اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرے۔ اب بڑی توجہ سے سنیں، کیونکہ آگے میں تمام امثال بیان کروں گا کہ وہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے آپ کا نام لے کر، یا اللہ کا نام لے کر، یا قرآن کا نام لے کر، یا سنت کا نام لے کر، یا شریعت محمدی کا نام لے کر، یا حکم رسول کا نام لے کر، یا شریعت نبی کا نام لے کر، یا آقا علیہ السلام کی ذات و صفات کا نام لے کر، اس کے بعد جو کلمہ اہانت اس نے کہا ہے تصریحاً یا تعریضاً، پھر وہ کلمہ منسوب ہو آقا علیہ السلام کی طرف۔ اور اگر کسی شخص کے پورے کلام میں سیاق سے سباق تک اول تا آخر اس نے نام ہی نہ لیا ہو آقا علیہ السلام کا، نہ خدا کا، نہ رسول کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، وہ بات کسی اور تناظر میں کر رہا ہو اور نام تک بھی ایک مقام پر بھی نہ لیا ہو، تو پھر وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کہاں سے بن گئی؟ اس کا قول لغو ہو سکتا ہے، اس کا فہم خطا پر مبنی ہے، ضلالت پہ مبنی ہے۔ خلاف منصب بات ہو سکتی ہے، بےہودہ بات ہو سکتی ہے، تفسیق ہو سکتی ہے، فسق ہو، جو چاہیں کہہ لیں، مگر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ ائمہ سے لینا ہوگا۔ یہ پڑھیے، اب قاضی ایاز پہلا باب تعریف کرتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے۔ عبارت ہے قاضی ایاز فرماتی ان جمیع من اعلم، اے بندے جان لے کہ گستاخی کیا ہے، ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحتیں کر دی ہیں، ایک ایک چیز کی۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے کوئی قول ان میں ڈالنے نکالنے کی حاجت نہیں رہے گی، تمام قواعد آؤٹ لائن مقرر کر دی انہوں نے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہی تعریفات جمیع ائمہ نے اپنی کتب میں کی ہیں۔ امام سبکی نے سیف الملول میں قاضی ایاز ہی کو نقل کیا ہے سارا کا سارا، ابن تیمیہ نے بھی جہاں جہاں بیان کیا سارے مسلوق اسی طرح۔ یہی تصریحات آگے ہماری کتب فقہ حنفی میں بھی آئیں گی، اور میں کتب فقہ حنفی کی ساری عبارات دوں گا آپ کو، جہاں جہاں بحثیں کی ہیں، مثالیں دے دے کر کہ کیا کلمات گستاخی بنتے ہیں کیا نہیں بنتے۔ تو پہلا اصول آپ کو ایک پورا پیرا جس میں انہوں نے تعریف دی ہے، اس سے فرماتے ہیں جو شخص جس نے آقا علیہ السلام کو گالی دی، من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے ان کلمات یہ گالی نہیں تو اور گالی کیا ہوتی ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہے کوئی کہ دھکے سے ایسے آپ گالی اور گستاخی بنا دیں۔ وہ عبارت میں اس کے کلام میں کلمہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن سے نہیں بنے گی وہ چیز۔ اب آپ سنیں، ان جمیع جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی، ایک سب کیا، او آبہ، یا حضور علیہ السلام میں عیب نکالا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، او آبہ، آقا علیہ السلام میں عیب نکالا۔ اب اس کو ملا علی قاری واضح کرتے ہیں، شاتمہ و ذمہ، حضور علیہ السلام کو گالی دی۔ اب آپ سمجھتے ہیں گالی کا کوئی بکواس کا کلمہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا، یا آبہ، یا کسی قسم کا کوئی عیب حضور پہ لگا دیا، ذمہ، ذم کی مذمت کر دی، او الحق بہ نقصا فی نفسہ، یا آقا علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص منسوب کر دیا کہ حضور معاذ اللہ ایسے تھے۔ اور فی نفس ہی میں، یہ میں نے ملا علی قاری کا بتا دیا آپ کو، یعنی اے ذات ہی و صفات ہی۔ آگے وضاحت میں کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے کتابیں کو یہ نہ کہے کہ یہ تو متن تھا تو اس کے تو اور معنی بھی بن سکتے ہیں، تو میں نے معنی لکھنے والے دونوں جلیل القدر امام اور علماء سامنے رکھ دیے، ملا علی قاری بھی رکھ دیے شرح شفا، اور
علامہ خفاجی کی نسیم الریاض بھی سامنے رکھ دی، اور میں نے عرض کر دیا کہ آگے آپ کو اگلی نشست میں شاید میں آپ کو 20-50 عبارتیں فقہائے احناف کی بھی بتاؤں گا، کیا گستاخی بنتی ہے کیا نہیں۔ تو امام خفاجی لکھتے ہیں کہ یا الحاق بہی نقصاً فی نفسہ ہی، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی نقص منسوب کیا، وہ بیان وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقد آبہ و نقص، آپ کوئی عیب لگایا حضور پر، حضور کا کوئی نقص بیان کیا، وفی نفس ہی کا مطلب مما یتعلق بخلقتہ ہی و خلقتہ، یہ حضور کے خلق سے یا حضور کے خلق سے، حضور کی ذات کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، یا حضور کی خلقت جسم پاک میں، وجود اطہر میں، حسن میں، یا حضور کے خلق میں، آپ کے اخلاق اور عادات و اطوار میں، عادات شریفہ میں اور اخلاق مکرمہ میں، ان کی طرف کوئی عیب منسوب کر دیا اس نے، یہ گستاخی کی تعریف ہو رہی ہے، ایسا کلمہ بولا۔ او نسب ہی، آگے قاضی ایجاد کرتے ہیں، او دین ہی، او خصلت من خصال ہی، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے علاوہ او نسب ہی اور دین ہی، یعنی پھر اس کے علاوہ اس نے حضور کی ذات اقدس پر یا حضور کے نسب پر تان کی، اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ حضور سے افضل تھا، فلاں کا نسب حضور کے نسب سے افضل تھا، یا یہ کہہ دیا حضور معاذ قریشی نہیں تھے اور کسی معاذ اللہ نچلی ذات میں سے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ فرماتے ہیں کما سرا بہل فقہا، یہ علامہ خفاجی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، شرح نسیم الریاض شرح شفا، فقہا نے تصریح کی ہے، اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس نے کوئی کلام نقص اور عیب کا حضور کے والدین کے ماجدین کے بارے میں اگر کر لیا تو وہ تنقیص اور گستاخی رسول نہیں سمجھا جائے گا، اس پر اختلاف ہوا ہے۔ یہ علامہ خفاجی لکھ رہے ہیں نسیم الریاض میں، حضور کی ذات کی نسبت کیا، چونکہ حضور کے والدین کے لیے کئی لوگوں نے ان کے کفر کا عقیدہ کیا، ان کو کافر مانا، اور وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں، کئیوں نے ان کو مومن جانا، وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں۔ میں اور ہم سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے اہل ایمان ہونے کے قائل ہیں، اور میں نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ان کا امت مسلمہ ہونا، اہل ایمان ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ اپنی اپنا مشرب و مذہب ہے، مگر وہ علماء بھی ہیں اہل سنت میں جن کو کسی نے کافر نہیں کہا، جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کو نہیں مانا، کفر کا عقیدہ کیا۔ اور تیسرا قول وہ بھی ہے جنہوں نے ان کا اہل فطرت مانا کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، نہ کفر کا قول کیا نہ ایمان کا قول کیا۔ تو ایسا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر نہیں ہوئے، گستاخ رسول نہیں بنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ لیس من تنقیص النسب، علامہ خفاجی، لیس من تنقیص النسب ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ کما ہوا ظاہر، اس کو حضور کے نسب میں تنقیص اور گستاخی نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے والدین کو کسی نے ایسا کہہ دیا، کیونکہ اس پر اختلاف ہے علماء کا۔ تو آپ بات اصول وہی جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے، جس پر اختلاف آ گیا علماء کا وہ تنقیص اور گستاخی سے نکل گئی۔ شرط ہے کہ حضور کا نام لے کر نسب پہ تان کرے کہ حضور ایسے ہیں اور ایسے نہیں، حضور کی ذات ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا خلق ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی خلقت اور وجود ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی ذات اقدس معاذ اللہ ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا نام لے کر یہ اس پہ سب کیا، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں خواہ وہ حضور کے دین پر، خواہ حضور کے احکام پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی دی ہوئی شریعت پر، حضور کے حکومات پر، قضایا پر، جو آپ نے فیصلے کیے، جو سنت دی، اس کا نام لے کر کہے کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نقص نکالے، نام لے کر آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی شریعت، حضور کی یا اسلام کا نام لے کر، یعنی نام لے اور منسوب کرے عیب، تب گستاخی بنے گی۔ اور پھر بیان کرتے ہیں اور ارادہ بہی، خواہ اس کی تعریضن کرے، اور شبہہ بشیئن، خواہ اس کے ساتھ کسی بری چیز کی تشبیہ دے، کسی بری گندی
اور حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے معاذ اللہ تنقیص کرے، علی طریق سب لہو، گستاخی کے طریق پر، عدل ازراء علیہ، یا کسی ایسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر تشبیہ دے جس پر حضور پر عیب ثابت ہو جائے، اب تصغیر لشأنہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسی بات کہے جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے، آپ کی شان اقدس کو معاذ اللہ تصغیر کرے، الغد منہ والعیب لہ، عیب لگائے، تخفیف شان کرے، فرماتے ہیں فہو صاب لہ، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ آواز اونچی، یہ پہلی تعریف کر دی، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اب آپ نے اصول سمجھ لیا کہ اس پوری تعریف میں قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے، اور باقی کتب کے میں بعد میں لوں گا چونکہ میں شرح شفا کے ساتھ لے رہا ہوں نا، باقی بعد میں آئیں گی، ایک بات کا تعین ہو گیا، آخر اول سے آخر تک انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنائے، اور خواہ وہ نشانہ تصریحاً بنائے خواہ تعریضاً بنائے، اشارتاً بنائے کنایتاً بنائے، ڈائریکٹ بنائے انڈائریکٹ بنائے، خواہ وہ حضور کا نام لے کر کسی بری چیز کی تشبیہ دے دے، حضور کی ذات کو تان کرے، حضور کی ذات کو گالی دے، حضور کی ذات میں عیب نکالے، حضور کی ذات اقدس کی طرف نقص منسوب کرے، حضور کا نام لے کر نسب میں منسوب کرے، حضور کے دین پر، دیانت پر، امانت پر، اخلاق پر، شرافت پر، آقا علیہ السلام کی خسرت پر، آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت پر، آقا علیہ السلام کی عادات پر، اخلاق پر، آداب پر سب کرے، شتم کرے، گالی دے، نقص نکالے، عیبدار جانے اور ان کو گھٹائے اور ان میں تنقیص کرے اور اس کو عیب نکالے، فہو صاب لہ، وہ حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ والحکم فیہ حکم الصاب، ایسے شخص کے لیے حکم گستاخ کا حکم ہے، یقتل کما نبینہ، اس کی سزا قتل ہے۔ اب ان عبارتوں کو بہت غور سے دیکھتے چلے جائیے چونکہ یہ پڑھا کے پھر میں یہ عبارتیں پڑھ کے تو پھر اس پر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا نام لے کر، ذات سے مراد انہوں نے وسیع کر دیا، اس ذات میں حضور کی ذات بھی ہے، حضور کی نفس بھی ہے، حضور کا نسب بھی ہے، حضور کی دین و دیانت بھی ہے، حضور کی سنت اور سیرت طیبہ بھی ہے، حضور کی خصلت بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کا قرآن بھی ہے، حضور کی عظمت بھی ہے، آپ کا نبوت اور عزت بھی ہے، حضور کی ذات کا کوئی گوشہ ہو نام لے، حضور کا نسب بھی ہے، اس کو ٹارگٹ کرے، اس کی گستاخی کرے، اسے گالی دے، اس میں عیب نکالے، اس میں نقص پیدا کرے، اس میں عیب منسوب کرے، اس میں کمی کرے، تخفیف کرے، اور خواہ وہ چیز حضور کی نسبت کی ہو، اس میں حضور کی پسند ہے، یہ آگے آئے گا۔ مثلا آقا علیہ السلام کی سنت میں جو چیز حضور پسند کرتے اس میں آقا علیہ السلام کا لباس آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کا اوڑھنا بچھونا آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے جوڑے نالین آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خوراک آ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کا کھانا پینا آ جاتا ہے، آپ کا سالن، آپ کی سبزیاں، آپ جو جو کھاتے، جو جو تناول فرماتے، جو جو جس طرح بیٹھتے، جس طرح اٹھتے، کھانے کے بعد انگلیاں مبارک صاف کرتے، برتن صاف کرتے، عادات، اطوار، اخلاق، طور، شعار، طریقہ، آقا علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند اس ساری چیز کو حاوی ہے، جو اس کا نام لے، آقا علیہ السلام کا نام لے کر نسبت دے کر اور پھر اسے گالی دے، اس پر تان کرے، اس پر نقص نکالے، عیب منصور کرے، اسے گھٹیا کرے، نفرت کا اظہار کرے، تحقیر کرے، استخفاف کرے، یہ بات تعین ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ حکم الصاب میں آتا ہے اور وہ گستاخی ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہم شک نہیں کرتے، خواہ وہ یہ کلمات تصریحاً کرے خواہ تلویحاً کرے، خواہ صریحاً کرے خواہ اشارتاً کرے، جو چاہے اب اس کی تعویل نہیں ہو جائے گی، چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کا نام لیا، سیاق و سباق کے کلام میں شک نہ رہا کہ بات کس کی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا نام لیا، یا اس نے اس کے سامنے نام لیا گیا، یا اس نے لیا اور اس نے نام لے کر پھر اس طرح کا کوئی کلمہ گستاخی کا کہا تو کوئی شک نہ رہا، اور وہ گستاخی کا کلمہ ہوا تو پھر فرماتے ہیں تصریحاً بھی، تعریضاً بھی، اور تصریحاً بھی، تلویحاً بھی وہ گستاخی ہوگی۔
اب دوسری تعریف دیتے ہیں، پھر آگے بیان چل رہا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ملا علی قاری اس کو فرماتے ہیں احتکارن بہی و استخفافن بحقہ، حضور کی شان میں کمی کرے نام لے کر، حکارت کا خیال کرے خواہ حکارت کرتے ہوئے، خواہ استخفاف شان میں کمی کرتے ہوئے، ایل احتکار لعظیم قدرہ ہی، یہ حضور علیہ السلام کی عظیم قدر و منزلت ہے اس کو حقیر جانے یا اس کو نقص کرے امر میں، اور اس چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ حکم صاحب ہوگا اجمالاً، کہتے اجمالاً ہم نے حکم اس پر گستاخی کا لگا دیا، کما نبینہ تفصیلاً بعد میں بیان کریں گے، اور اس میں اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں پھر آگے کرتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب دوسری تعریف لاتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، اب فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے بھی گستاخی بنتی ہے، جس نے آقا علیہ السلام پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، مگر ائمہ نے لکھا ہے سمجھایا ہے، اور اس لیے دین کی اور فقہ کی اور عقیدہ اور ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح جو آقا علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت بھیج دے کوئی بدبخت اور کمینہ، اور دعا علیہ حضور کو بد دعا دے دے، کوئی بیہودہ کلمہ بول دے، ایسا ہو محمد کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا تیسا بول دے، بکواس کر دے، لعنت بھیج دے اور بد دعا کر دے، ہلاکت کی بات کر دے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، کوئی ایسا بکواس کرے، اور تمنا مدرۃ لہ، یا حضور علیہ السلام کے لیے کوئی بدبختی اور نقصان کی چیز کی تمنا کرے، میں چاہتا ہوں حضور کو ایسا ہو جاتا، کاش خدا نہ خواستہ میری خواہش ایسا ہوتا، معاذ اللہ۔ وَنَاسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يُلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ وَالْعَيْبِ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی طرف کی ایسے کسی ایسے کام یا بات کو منسوب کر دے جو حضور کی شایان شان نہ تھا، طریق ذم اور طریق عیب کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس پہ شرط لگائی ہے، اس میں وہ بات نکل گئی، ممکن ہے کوئی چیز ایسی بندہ بیان کر بیٹھے جو آقا علیہ السلام کے زیب شان اور شایان شان نہ تھی، مگر اس نے وہ بات کر دی نالائکی کی وجہ سے، مگر طریق ذم اور طریق عیب سے نہیں کی، وہ عیب لگانا نہیں چاہتا تھا، مذمت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسی بات کر دی جو حضور کے شایان شان نہ تھی، تو وہ خارج ہو گئی گستاخی سے، شرط لگا کر علی طریق الذم والعیب، حضور السلام کی ذات اقدس کی طرف نامناسب ان کے شایان شان جو چیز نہیں وہ منسوب کر دی طریق ذم سے۔ اب اللہ علی قاری فرماتے ہیں لَعَلَّهُ احتراز من الخطا او صحو، یہ طریق ذم اور طریق عیب کی جو شرط لگائی ہے قاضی ایاز نے، فرماتے ہیں یہ اس لیے لگائی ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر خطا اور صحو کے طور پہ کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو حضور کے لیے شایان شان نہیں تھی، حضور کے ذمن میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو فرمایا وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے طریق ذم والعیب تاکہ خطا اور صحو نکل جائے، اور یہ ڈائریکٹ گستاخی کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت اوپر نہیں دی، تعریف نمبر 1 میں نہیں دی، یاد رکھ لیں، یہ کذالک نچلی بات میں دی کہ کوئی ایسی چیز منسوب کر دی، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو حضور کی شایان شان نہ تھی۔ آگے تفصیلی مثالیں بھی آئیں گی، ایک الگ فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ کون سے کلمات گستاخی نہیں ہوتے، وہ فصل بھی آئے گی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر اور پڑھ کر، اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ طریق ذم اور طریق عیب سے حضور کے منصب کے خلاف کوئی چیز منسوب کر دے۔ اب آگے آیا کہ کوئی ایسا کلام جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں کبھی بول دیا، حضور کی شان میں کبھی کلام بول دیا، وہ بھی گستاخی ہو جائے گا، جو آپ کی جہت عزیزہ کی طرف، حضور کی ذات کی طرف، حضور کی طرف، یا کوئی جھوٹا قول بول دیا، منکر ناپسندیدہ بات حضور کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر دی، وَأَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ، آقا علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا، کئی دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا، اس طرح کے واقعہ کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو آر دینے کے لیے، آقا کی ذات اقدس میں عیب نکالنے کے لیے کیا جائے کہ بھوکے تھے، ان کو ملتا کچھ نہیں تھا، اگر ملتا تو کھا لیتے، تو ان کو فقیر مسکین اور بھوکا معاذ اللہ عیب دار طریقے سے حضور کے فقر اختیاری کو فقر اضطراری بنا کے پیش کیا تاکہ شان میں تنقیص ہو. تو فرماتے ہیں یہ گستاخی ہو جائے گی. او غمسہ اے آبہ، پھر حضور علیہ السلام کو عیب والا بنایا آقا علیہ السلام کا نام لے کر. ببعض العوارض البشریہ، ایسے عوارض بشریہ کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام کے اندر عیب ڈالنا چاہا، کسی عوارض بشریہ کا ذکر کر کے. تو فرمایا وہذا کلہ اجماع من العلماء، یہ اجماع علماء کی طرف سے صحابہ کرام سے ائمہ فتویٰ تک یہ گستاخی ہے، یہ سب گستاخی